مساں کسی نے سوال کیا ہو کہ جنازہ کو منہ دیکھنا کتنا ایک سوال ہے، سوال ہے یہ. تو اس کا بارہ ماں جب تک میں کتابوں میں مطالعہ کیا ہے، ہر فن کی کتاب اللہ پاک کا فضل و کرم نال دیکھنی ہے، حدیث کی کتاب بھی دیکھنی ہے، تفسیر بھی دیکھنی ہے، فقہ بھی دیکھنی ہے. کسی کتاب نے یوں نہیں لکھی ہو کہ میت کو منہ دیکھنا کوئی سوال نہیں. کسی کتاب میں میری نظر سے نہیں نکلا. البتہ دیکھنا جائز ضرور ہے، لیکن مردوں کو منہ مرد دیکھیں، عورتوں کو عورت دیکھیں نا کوئی حرج نہیں. ثواب اگرچہ نہیں لیکن حرج بھی کوئی نہیں. عورتوں کا منہ مرد دیکھنے لگ جائیں اور مردوں کا منہ عورت دیکھنے لگ جائیں تو یہ حرام جس طرح زندگی میں حرام ہے اس طرح موت کے بعد بھی حرام ہے. اس کے اوپر کافی حدیث بھی دلیل ہے اور قرآن مجید کی بہت ساری آیت اس کے اوپر دال ہے. جنازہ آتا ہوئے بیٹکیاں آ گئیں جی تھوڑی دیر منہ دیکھ لیں، تو وہ منہ دیکھنا ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے. ہاں اگر کوئی عورت اپنا کسی محرم منہ دیکھے، محرم وہ انسان ہے جس کے نال دائمی نکاح اس میں محرم ہے، یا وہ عورت جس کے نال دائمی نکاح کدے بھی کسی زمانہ میں جائز نہیں، اس کو اگر منہ کو دیکھ لیا تو جائز ضرور ہے. ثواب کچھ بھی نہیں ملنے لگو. میت نہ چانو ثواب ہے، میت کے واسطے قبر کھننی ثواب ہے، پتھر آنا ثواب ہے، مٹی سٹنی ثواب ہے. یہ سارا ثواب کا کام ہے. بلکہ حدیث پاک کے بچ آیا ہے کہ جو شخص میت نہ 40 قدم چاہے اللہ تعالیٰ اس کا 40 گناہ معاف کر چھوڑے، سبحان اور وہ بھی کبیرہ گناہ. اور جو شخص میت کا چوں پایاں مونڈو دے ہے اس کی اللہ تعالیٰ خاتم و ایمان اپر کرے. یہ دو حدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثواب کی نیت نام. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص جنازہ میں شامل ہوئے اور دفن کرن تک موجود رہے اس نے 2 قرات ثواب ملے گا. 2 قرات. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قرات کی مقدار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اور پہاڑ کی برابر. سبحان اور پہاڑ کی برابر ایک قرات ہے. اور جو میت کے جنازہ میں شامل ہوئے ہو اور پھر دفن کرن تک شامل رہے ہو اس نے 2 قرات ثواب مل جائے گا. اس کے نال ایک روایت تم نے ضرور میں نہ جانو ہے، تقریر کو موقع نہیں ہے، تم نے دور بھی جانو ہے، میت نہ دفن بھی کرنا ہے. لیکن ایک اور حدیث سن جاؤ اچھی طرح. حدیث پاک کے بچ آیا ہے کہ جب تک میت کی قبر پر کوئی موجود رہے تو حساب لینے والا فرشتہ نہیں آتا. مشکات شریف کی حدیث میں موجود ہے اذا تولی صاحبہ انہ یسمع قرآن علیہم عطا ملاقات، کہ جب تک قبر پر کوئی موجود رہے پاویں سال بھی بیٹھو رہے تو عذاب یا رحمت کا فرشتہ یا عذاب کا فرشتہ جو ہے وہ نہیں آتا. فتاوی رضویہ شریف جلد 4 میں صفحہ نمبر 14 پر سرکار اعلیٰ حضرت حدیث بیان فرمائے کہ میت نہ عذاب جو ہے وہ جمعہ تک ویسے جمعہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خود کفیل ہو جائے تو اس کا عذاب جو ہے وہ اٹھایا جائے، چاہے وہ میت مسلمان ہے چاہے وہ میت کافر ہے. کافر کو عذاب بھی جمعہ نہ اٹھا لیا جائے. جمعہ گزرن دے بعد کافر کو عذاب پھر موڑ آئے اور مسلمان کو عذاب جو ہے وہ قیامت تک نہیں آتا موڑ. سبحان اللہ. تو اس سے یہ فائدہ نکلو کہ اگر جمعہ کی شام آن تک قبر پر کوئی موجود رہے تو میت کو اس نے فائدہ ہو اور اس نے حساب کا فرشتہ نہیں آتا. تو جمعہ کی گھڑی آ گئی تو اللہ کی رحمت خود کفیل ہو گئی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لیا. تفسیر روح البیان نے لکھے ہوئے کہ میت نہ دفن کرتے بڑے دفن کرنے والا اگر کہیں بسم اللہ و باللہ، میرے نال پڑھو تم سارا نہ آ جائے، بسم اللہ
وباللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. وعلی ملت رسول اللہ. یہ لفظ اگر دفن کرنے والا پڑھ لے، دفن کرنے والا سارا پڑھ لے تو میت نہ 40 سال کوئی عذاب نہیں ہے. سبحان اللہ. تو جس رب نے 40 سال تک اس نے معاف کر چھڑیا، اس کی رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے بعد پھر اس نے پکڑ لیا. لہذا یہ بڑا فائدہ کا لفظ ہے، پھر یاد کر لیو. بسم اللہ بسم اللہ وباللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. وعلی ملت کیا رسول دعا اللہ. پڑھ کے میت نہ قبر میں سپرد کر چھوڑنا چاہیے. اور قبر میں میت بکھی پار، بعض لوگ کانڈ کے پار سکے، خلاف سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بکھی پار ہیں. عورت اور مرد دونوں کو جنازہ دفن کرنے کی ایک ہی ترکیب ہے. دونوں بکھی پار قبلہ رو بکھی پار دفن کرنا ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے. سرانا کی طرفوں پتھر دینا ہے، پتھر جو تختوں دینا ہے نا، اس میں بھی اختلاف کرتا رہے. فون آتا رہے مینا جی بیٹ کی قدمہ کی طرفوں دے اور مرد کو سیر کی نہ. فتاویٰ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے لکھے ہوئے کہ مرد اور عورت کا دو انگا تختہ جو ہے وہ قبر کی طرفوں سیر کی طرفوں دینا مستحب اور سبحان. سنت ہے. تو لہذا جنازہ تیار ہے. عید کی میں اس نماز کی 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ کا. کسی نے ضروری گل پوچھنی ہے تو وہ پوچھ سکے. 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ. تعریف واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا واسطے سارے میت کے پیچھے امام نے مقابلہ شریف. حضرت تیسرا یہ جنازہ نہ تعلق رکھنے سوال تھا کہ بہت سارے لوگ بعد میں جنہیں کوئی تکبیر چھوٹ جی انہوں نے گیا نا، تو انہوں نے کس طرح شامل ہونا چاہیے؟ ہاں جو سوال سمجھ لیو اس نے جی. سمجھیں گے. اگر جنازہ کی نماز میں کوئی مفقود ہے، پچھا دھیان میں رلے ہوئے، امام تکبیر کہہ رہے ہوئے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے واسطے یوں ہے کہ عام نماز کی طرح آتا نال ہی جنازہ میں شامل نہیں ہونا. یہ ذہن میں رکھنا ہے. عام نماز کی طرح آتا نال ہی جنازہ میں شامل نہیں ہونا، بلکہ امام کی تکبیر کو انتظار کرنا ہے. مثلا امام 3 تکبیر کہہ چکا ہے گئے تو آن والا نہ فوری نہیں رل جانا، نال تکبیر کو انتظار کرے. امام کی چوتھی ہوئے گی تو وہ جس وقت امام اللہ اکبر کرے اس وقت وہ بھی اللہ اکبر. تو امام کی 4 ہو گئی تھے، آن والا کی کتنی ہوئی؟ 1 ہی ہوئی. جس وقت امام سلام پھیرے گو کھبی طرف اس وقت وہ 3 دفعہ اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ گئے سلام پھیر لے گو. اس کی نماز بھی پوری ہو جائے گی. جو مقبول طریقہ. سبحان اللہ. حضرت ایک یہ بھی تھا کہ بہت سارے لوگوں نے نماز جنازہ جو مسنون طریقہ ہے نا، وہ دعا وغیرہ اگر نہ آتی میں تو کیا اس کی جگہ دوئی کوئی دوئی کا دعا پڑھنی جائز نہیں. دعا نہ آئیں تو سنو چھوڑوں گناہ ہوگا. مثلا خدا تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے. جی جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا کس طرح نہیں آتا، درود سب نہ ہے. اور میت واسطے دعا، اگر وہ دعا جڑی دعائیں مسورہ لکھی ہوئی کتابوں میں نہیں آتی اور کا دعا بھی پڑھ لے گا تو سنت ادا ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا سنو چھوڑنا گناہ ہوئے گا. چوتھی تکبیر دے بعد سلام پھر ان دے پہلا 2 ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے. چوتھی تکبیر دے بعد سلام پھر ان دے پہلا 2 ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے.